بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مستنصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں لائل پور ہالیڈیز یوٹیوب چینل. آج بات کرتے ہیں ای نمبر سے متعلق. اس کے بعد جن لوگوں کے میڈیکل ایکسپائر ہو چکے ہیں تو ان کو اب نیکسٹ کیا کرنا چاہیے, کیا طریقہ کار ہوگا ان کا پروسیجر کا یا پروسیس کا, اور اس کے بعد جو ہے اب اسٹیپ وائز جو ہے ان کو کس طرح سے اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنا چاہیے ورک ویزا یا پروسیسنگ کا. آج اس پر بات کریں گے. اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نیکسٹ بھی آپ کو ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ آتی ہے, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. اچھا جی, اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا ای نمبر نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں. آلموسٹ سبھی جتنے بھی 26 معنی تھے ان سب کے ای نمبر نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں. وہ اب کوئی ایشو نہیں ہے, نکل رہا ہے. لیکن اس میں ایک معنی کا ایشو آ رہا ہے ابھی تک کی اطلاع کے مطابق. وہ سائے خاص فیمیل کے لیے, سائے خاص کا فیمیل کے لیے جو ای نمبر نکل رہا تھا اس میں پرابلم ہے ابھی. لیکن اس کے علاوہ باقی سبھی معنوں کے ای نمبر ابھی تک نکل رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہو گئی. اس کے بعد بات کرتے ہیں جن لوگوں کے میڈیکل ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. جن لوگوں کے میڈیکل ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ اب دوبارہ سے میڈیکل کروائیں گے. ان کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ وہی میڈیکل یا کسی طرح سے وہ مینج ہو سکتا ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. ان کو نئے سرے سے دوبارہ سے میڈیکل کروانا پڑے گا, دین جو ہے ان کا پروسیس ہوگا. کچھ دوست جو ہے وہ واٹس اپ کر رہے تھے, وہ یہ چیز کے بھی اپڈیٹس آ رہے ہیں کہ وہ پرانا میڈیکل اسی میں لیب سے کروائیں تو یا اس کو رینیو کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے, رینیو والا سین نہیں ہوتا. اس میں میڈیکل میں ایک مرتبہ ایکسپائر ہو گیا تو آپ کو پھر سے میڈیکل کروانا پڑتا ہے, سیم اسی پروسیجر کے ساتھ جس طرح سے آپ نے پہلے کیا. اس میں نئی چیز کوئی نہیں ہوتی یا اس کو رینیو نہیں کیا جا سکتا. اور میڈیکل کروانے کا پروسیجر وہ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ میں بتا دوں کہ اس کا گیمکا کا ٹوکن ہوتا ہے. وہ آن لائن گیمکا ٹوکن نکلتا ہے, وہ آپ ہمارے سے بھی نکلوا سکتے ہیں. آن لائن اس کی فی پے ہوتی ہے, اور آپ وہ کہیں سے بھی کسی بھی ٹریول ایجنٹ جو اس کا کام کر رہا ہو ان سے بھی نکلوا سکتے ہیں. آپ ہم سے تھرو واٹس ایپ بھی نکلوا سکتے ہیں کہ آپ ہمیں پیمنٹ ٹرانسفر کر دیں اور اپنے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہمیں شیئر کر دیں, ہم ای نمبر نکال کے آپ کو دے دیں گے. اس پر مینشن ہوتا ہے میڈیکل سینٹر کہ کون سے میڈیکل سینٹر سے آپ کا میڈیکل ہوگا. تو وہ جو میڈیکل سینٹر اس پر لکھا آئے گا اسی میڈیکل اس اسپیسیفک میڈیکل سینٹر سے ہی آپ کا میڈیکل ہوگا. اور جن لوگوں نے کروا لیا ہوا ان کو تو آئیڈیا ہوگا کہ یہ پروسیجر ہے. جن لوگوں نے نیو کروانا ہے, جنہوں نے پہلے میڈیکل نہیں کروایا ہوا, ان کے لیے یہ اپڈیٹ ہے, ان کے لیے یہ انفارمیشن ہے کہ اس پروسیجر کے تھرو جو ہے آپ میڈیکل کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا اپنا میڈیکل کروا سکتے ہیں. اچھا جی, یہ ہو گیا کمپلیٹ کہ ان کو میڈیکل دوبارہ سے کروانا پڑے گا. پہلا میڈیکل کسی طرح بھی کارآمد نہیں ہوگا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کہ پروسیجر کیا ہوگا. اب سب سے پہلا پروسیجر ہوتا ہے آپ پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ, یہ سکین کاپیز اپنے کنسلٹنٹ یا اوورسیز امپلائمنٹ جہاں سے آپ پروسیس کر رہے ہیں اپنے ایجنٹ کو بھیجیں, وہ آپ کو ای نمبر نکال کے دے گا. اس پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ سے آپ کو وہ ای نمبر نکال کے دے گا آپ کا, اور آپ وہ ای نمبر لے کر آپ لاہور چلے جائیں فنگر پرنٹ کروانے اعتماد کے آفس سے. اعتماد کے میں نے پہلے ڈیٹیل میں بتا بھی دیا ہے, اعتماد کا آفس کا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے. تو اگر آپ نہیں بھی ہے تو آپ ہمارے پیج پر چلے جائیں لائل پور ہالیڈیز, وہاں بھی ایڈریس جو ہے وہ مینشن کیے گئے ہیں اعتماد آفس کا بھی اور پروٹیکٹر آفس کا بھی. اور دوسری چیز, اچھا جی, یہ اعتماد آفس آپ فنگر پرنٹ کروائیں گے اور فنگر پرنٹ کروانے کے ساتھ ہی آپ اسی دن جو ہے وہ میڈیکل کروائیں گے. گیم کا ٹوکن آپ کے پاس ہوگا, اس پر مینشن ہوگا آپ کا میڈیکل سینٹر, آپ وہاں جائیں گے میڈیکل کروائیں گے. میڈیکل کمپلیٹ ہونے کے بعد جب ایک مرتبہ آپ کا میڈیکل کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ دو طریقہ کار ہوتے ہیں اس میں پروسیجر کے. ای نمبر پر آن لائن کروانے کے, اگر تو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا میڈیکل فٹ ہے یا اس کا رزلٹ کیا آتا ہے اس کے بعد آپ آن لائن کروانا چاہتے ہیں پھر بھی ایشو نہیں ہے. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے, آپ جب میڈیکل کروا لیں تو اس کے بعد ان کا وزٹنگ کارڈ لے آئیں, اس پر ای میل ایڈریس اور فون نمبر بھی مینشن ہوتا ہے. تو جب اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنا یا وہ 500 ایکسٹرا لیتے ہیں اس چیز کا آپ کو ٹی سی ایس کرنے کا, آپ کی رپورٹ ٹی سی ایس کرنے کے لیے وہ 500 آپ سے ایکسٹرا چارج کرتے ہیں. تو اگر
آپ ٹی سی ایس کروانا چاہتے ہیں، خود سے کلیکٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ آؤٹ سائڈ آف لاہور ہیں یا کرنٹ سٹی جہاں سے میڈیکل ہے، ملتان ہے یا گجرانوالہ ہے، یہ ان سٹی سے سیالکوٹ ہے، ان میں سے کسی بھی سٹی سے اگر آؤٹ سائڈ سے ہیں آپ، تو پھر آپ کو اس کا آپ ان کو اپنا ایڈریس دے آئیں اور پلس 500 ایکسٹرا چارج کریں گے وہ اس چیز کا کہ آپ کو ٹی سی ایس کر دیں گے، آپ کو چکر نہیں دوبارہ لگانا پڑے گا آپ اپنی رپورٹ لینے کے لیے، آپ کے گھر آپ کی ایڈریس پر جو ہے وہ آپ کی رپورٹ آ جائے گی۔ اچھا جی، جب آپ کی رپورٹ آپ کو ریسیو ہو جاتی ہے، آپ ایجنٹ کا ایڈریس دے دیں یا اپنا ایڈریس دے دیں، وہ ایشو نہیں ہوتا کیونکہ میڈیکل اس جگہ آ جائے گا اس ایڈریس پر۔ اس کے بعد پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آن لائن پھر آپ ان کو میل کر دیں، میل میں اپنا ای نمبر اور میڈیکل رپورٹ جو ہے دونوں اسکین کر کے وہ ساتھ اٹیچ کر کے ان کو میل کر دیں کہ جی اس کو اس ای نمبر پر آن لائن کر دیں میری میڈیکل رپورٹ کو۔ میڈیکل رپورٹ آپ کی فائنل ہو گئی۔ میڈیکل آنے کے بعد نیکسٹ پروسیجر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سب ڈاکومنٹس کو مرج کر کے ایک فائل بنا کے پھر آپ نے اپنے ایجنٹ کو فارورڈ کرنی ہے۔ وہ آپ اگر آپ کے ان سٹی ہے تو آپ بائی ہینڈ فارورڈ کر سکتے ہیں، اگر آؤٹ سٹی ہے تو آپ بائی ٹی سی ایس یا ایم این پی کسی بھی کوریئر سروس کے تھرو آپ بھجوا سکتے ہیں۔ اس میں ڈاکومنٹس کیا ریکوائرڈ ہیں؟ سب سے پہلے جو اس میں آ جاتا ہے پاسپورٹ، تمام آل اولڈ پاسپورٹ جتنے بھی پرانے پاسپورٹ ہیں وہ سب آپ فائل میں لگائیں گے۔ تمام پرانے پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، پکچرز، 8 پکچرز وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پاسپورٹ سائز میں، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ نامنی کاپی، آپ کا جو ہے ویزا جو وکالہ بنا ہوا ہے اس کی پکچر، اور اس کے ساتھ آپ میڈیکل، اگر آپ نے خود میڈیکل منگوایا تو آپ اپنے اینڈ سے میڈیکل اس کے ساتھ اس فائل میں اٹیچ کر کے بھیجیں گے، اگر ایجنٹ کے ایڈریس پر بھیج دیا تو وہ اس کو آپ ریمائنڈر چھوڑ دیں گے جی آلریڈی ادھر آ جائے گا۔ یہ سب ڈاکومنٹس آپ نے ایک فائل میں لگا دینے ہیں۔ فائل میں لگانے کے ساتھ اس میں اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی آپ نے اپنا مینشن کرنا ہے یا ریٹن کر کے اس کے فائل کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے۔ اکاؤنٹ نمبر اس میں اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر آپ جیز کیش اور ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب فائل جو ہے وہ بنا کے نامنی کاپی اور یہ سب ڈاکومنٹس ایک فائل میں لگا کے پھر اس کو آپ اپنے ایجنٹ کے پاس بھیج دیں، وہ آپ کے پروسیجر کے لیے، پروسیس کے لیے اس کے پاس یہ ڈاکومنٹس جائیں گے، وہ ریڈی کرے گا ڈاکومنٹس کی اپنی فائل ایک بنائے گا، بنا کے ایمبیسی میں سبمٹ کر دے گا۔ ایمبیسی میں آپ کا ویزا پروسیس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، 2 سے 4 دن میں آپ کا ویزا پروسیس ہو جائے گا، ویزا سٹیمپ ہو جائے گا پاسپورٹ پر، آپ کو واپس آئے گا ایجنٹ کو۔ ایجنٹ جو ہے پھر وہ اپنے اینڈ سے ایجنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے جو ہے نامنی بندے جو ہیں وہ لاہور پروٹیکٹر آفس میں ہوتے ہیں، وہ ڈاکومنٹس اپنے بندے کو بھیج دیتے ہیں، وہ فیسز وغیرہ سبمیشن کر کے ٹوٹل ڈاکومنٹس ریڈی کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو یا اس ٹائم آپ لاہور پروٹیکٹر آفس پہنچ جائیں، تو آپ اس ٹائم ادھر پہنچ جائیں۔ کچھ ایجنٹس جو ہیں وہ آپ کو ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں کہ آپ لاہور چلے جائیں اور وہاں سے جا کے پروٹیکٹ کروا لیں، اور مونے بندے ہوتے ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹس چلے جاتے ہیں، بندے کو بھیجتے ہیں، بندہ جاتا ہے جا کے اپنا پروٹیکٹر کرواتا ہے، پروٹیکٹر کروا کے اپنے ڈاکومنٹس آن ٹائم بھی ہینڈ اوور کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی اپنے ایجنٹ سے جو ہے وہ ریسیو کر لیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل پروسیجر ہوتا ہے۔ اس پروسیجر کے بعد آپ کا ویزا اسٹیمپ ہو گیا، پروٹیکٹر ہو گیا، اب آپ فری ہیں۔ اب جسٹ آپ نے ٹکٹ کروانی ہے، ٹکٹ آپ بے شک ویری نیکسٹ ڈے کی کروا لیں۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس پاسپورٹ آ گیا، اس کے بعد آپ جو ہے ویری نیکسٹ ڈے کی ٹکٹ کروا کے آپ ٹریول کر لیں۔ اس کے لیے اوکٹ بورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو ویزا آپ کے پاسپورٹ پر اسٹیمپ ہوتا ہے اس کے لیے اوکٹ بورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے جسٹ آپ کو ٹکٹ کروانی ہوگی 1 وے، آپ کروائیں اور نارملی ٹریول کر لیں، اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب پروسیجر ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کا۔ ویزا، ورک ویزا سعودیہ کا پروسیسنگ کا پروسیجر جو ہے اس طریقے اسٹیپ وائز اس طریقے سے آپ سارے اسٹیپ کمپلیٹ کریں گے، ویزا لگ گیا، اس کے بعد آپ نارملی ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا پروسیجر سب اس کا۔ اب اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور دوسرا یہ چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ویڈیو بننی چاہیے یا آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر بھی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے
جتنی پاسبل ہوگی آپ کو انفارمیشن شیئر کریں گے ٹریولنگ سے متعلق، اور ٹریولنگ سے متعلق اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔